محترم ابھی کچھ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی نسبت سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی نسبت عطا فرمائی، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دیکھیے ہر انسان آج محنت کر رہا ہے، کوئی کپڑا بنا رہا ہے، اللہ اس کو رزق دے رہے ہیں، کوئی لوہا تیار کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی رزق دے رہے ہیں، کوئی کپڑا رنگ کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی رزق دے رہے ہیں، کوئی بتی بنا رہا ہے، اللہ اس کو بھی رزق دے رہے ہیں، کوئی جوتی پالش کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ انسان جو محنت کر رہا ہے اللہ اس محنت کی بدولت اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارا کیا کہنا ہے کہ ہم قرآن کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قرآن کی وجہ سے ہمیں رزق دے رہے ہیں۔ کہ قرآن پڑھنے کا مطلب کہ قرآن پڑھ تیرے رب تیرے کام کرے، تو اللہ رب العزت قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کو رزق دیتے ہیں، قرآن کو کا راستہ خود بناتا ہے۔ تو جو ساتھی جہاں جہاں مصروف ہے، کوئی قرآن مجید پڑھا رہا ہے، کوئی نازلہ پڑھا رہا ہے، کوئی حفظ پڑھا رہا ہے، کوئی قاعدہ پڑھا رہا ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو قاعدہ پڑھا رہا ہے وہ بھی شکر ادا کرے۔ حتی ہمارے اکابرین میں سے اس کو مجھے نام یاد نہیں ہے کہ ایک بزرگ حدیث کا اسباب پڑھاتے ہیں، لیکن حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ ان کو نازلہ قرآن مجید پڑھانا پڑ گیا۔ کسی نے ان سے سوال کیا، ایک عام تو حدیث پڑھاتے تھے، اب آپ قرآن پڑھا رہے ہیں اور قاعدہ پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا جو مجھے اللہ رب العزت نے نورانی قاعدہ پڑھانے میں عطا کیا وہ زیادہ ہے بنسبت اس کو۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نسبت دی، اور یہ اسی نسبت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اسے کرتے ہوئے لوگ ہیں، اسی کی محبت سے آج ہم کرتے ہیں۔ تو جو ساتھی جہاں پڑھا رہے ہیں اپنی جگہ کی بھی قدر کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید پڑھانے کی جگہ عطا فرمائی، اور جس جگہ پر ہیں کوشش کریں مرتے دم تک اس جگہ کو نہ چھوڑیں۔ بس اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے دادا استاد حضرت مولانا خالد رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آپ نے سنا ہے کہ تذکرہ زور کے بعد ہو رہا تھا کہ وہ میرے دادا جی کے شاگرد تھے، 40 سال خیر الناس میں پڑھایا، اور ہر سال کیا ہوتا تھا، اگلے سال میرا جواب ہو، قاری صاحب ہمارے اگلے سال میرا جواب ہو۔ زندگی کے 25 سال ایسے گزارے اسی خیر الناس میں گیا، ٹھیک ہے نہیں؟ جواب دے دیتے تھے لیکن وہ لوگ بھی بڑے کام تھے۔ سال ختم ہوتا پھر حضرت قاری صاحب کی محنت کر رہے تھے، قاری صاحب ہوئے تو 40 سال حضرت نے خیر الناس میں پڑھایا ہے۔ الحمدللہ اس کا نتیجہ کیا ہے، عرب و عجم میں حضرت قاری صاحب کے شاگرد ہو۔ جب انسان ایک جگہ ٹک کر پڑھاتا ہے، ٹک کر محنت کرتا ہے، اخلاص اس کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے فیض جاری کرے۔
یہ بات کہ میری بات نہیں مانی گئی، لہٰذا میں جواب دے رہا ہوں، یہ کوئی بات نہیں۔ انسان اللہ کی رضا کے لیے جو پڑھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بات خود بخود موقع سے منوا لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے درمیان بعض شکایات ایسی آ جاتی ہیں کہ ہم سے موقع نہیں ادا ہوتا ہے، وہ تعریف کرتا ہے ساتھی اچھا ہے، ساتھی کو جو تکبر نہیں ہے، ساتھی بڑا اچھا ساتھی ہے، لیکن یہ ہم سے مشورے نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایسی شکایت آئی، وہ کہتے ہیں وہ ہمارے استاد بڑے اچھے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، حسد نہیں ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہو تو مشورے نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ تو تکبر ہے، تو تکبر نہیں ہے۔ جس استاد کے اندر مشورے کی عادت ہی نہیں ہے، قرآن تو کہتا ہے وہاں کو مشورہ لینا، اس مدرس کو چاہیے کہ وہ مخلوق سے مشورہ کرے۔ اب وہ مخلوق سے مشورہ ہی نہ کرے تو تکبر تو اس کے اندر ہے۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں تکبر نہیں ہے، ادھر آپ کہتے ہیں مشورہ نہیں کرتا، یہ تکبر نہیں بول کیا ہے؟ وہ میری باپ کا ہنس پڑا، کہتا ہے آپ نے جو ہے نا وہ بال جو ہے نا نمک سے نکالا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ نے زندگی گزاری ہے، جہاں آپ نے محنت کی ہے، تو ایک بندہ 2 سال 5 سال 10 سال ایک جگہ محنت کرتا ہے، بلکہ ایک ساتھی یہ سمجھا اس نے 16 سال ایک جگہ محنت کی، 16 سال محنت کرنے کے بعد اس نے مدرسہ چھوڑ دیا۔ اب 16 سال میں انسان کہاں پہنچ گیا؟ جس استاد نے مدرسے میں 16 سال گزارے ہیں، اس کی کتنی شاگردیں ہوں گے؟ اور 16 سال کے بعد انسان کو وہ عزت ملتی ہے، انسان کے کاموں کو نہ ملی ہے۔ اب 16 سال کے بعد اس نے مدرسہ چھوڑ دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے جگہ دو، ایسی جگہ بنا کر دو، اتنی تنخواہ ہو اور یوں ہو اور وہ ہو۔ جب چھوڑ دیا اب اس کو اپنے مدرسے کی قدر یاد آئی، وہاں مجھے یہ بھی کچھ نہیں ملتا تھا، یہ بھی ملتا تھا، یہ بھی ملتا تھا، لہٰذا اب مجھے کوئی ایسی جگہ ملے، اپنا ایسی جگہ ملے نہ بیچارہ پڑھائے، وہاں پڑھانے سے بھی نہیں ہو، پھر کیا ہوا؟ اب جناب جی کو کاروبار کر دے، وہاں پڑھانے سے بھی ہو۔ اگر یہ انسان اپنی عمل ختم کر لے، اسی جگہ پر تھوڑی سی بات سمجھ لے، کچھ سمجھا لے، زیادہ ہو جائے۔ اس لیے جہاں جو فٹ ہے، جو پڑھا رہا ہے، اور اسی طرح جو پڑھ رہا ہے، کمی بیشی ہر جگہ ہوگی، اونچ نیچ ہر جگہ ہوگی، اس کو برداشت کرو۔ اگر کوئی انسان کہیں ملازم ہے، کسی دکان پر ہے، کچھ اس کی سن لے تو کوشش کرے اس کو نہ سنیں۔ ایک ساتھی یہاں ہماری عالم مارکیٹ میں کسی دکان پر تھا، تو اسے دکان چھوڑ دی۔ اب دکان چھوڑنے کے بعد اس کو یہی معاملہ بنا، اور اس تنخواہ پر اس کو کوئی رکھتا نہیں، کیونکہ اس نے وہاں پر وقت گزارا، تنخواہ بڑھتی ہے اس کی، اب اس تنخواہ پر اس کو کوئی رکھتے نہیں۔ اچھا، اس مالک کو بھی اس جیسا بندہ نہیں ملتا، ہمارا دارا لہٰذا مالک نے پھر بندہ جی کو ڈالا، اس کو بلوایا، ظاہر اس کو بھی جگہ نہیں پڑتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص اپنے اندر ہو، اللہ کی رضا ہو، محترم کی کچھ مان لے، کچھ منوا لے۔ اگر کبھی محترم کی منت بھی کرنی پڑے گی تو کیا ہو گیا؟ محترم بھی کرو، لوگوں سے مانگ کر تمہارے لیے چلتا رہتا ہے، وہ بھی تو منت کر کر کے لاتا ہے۔ اس لیے جہاں پہ ہے وہاں پر زندگی کے ساتھ کام بس، جس شعبے میں بھی ہے، طالب علم ہے تب، مدرس ہے تب، کہیں ملازم ہے تب،
اور اگر موقف میں ہے تو پھر مدرس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو وہ خود کہیں مدرس ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اگر میں کہیں مدرس ہوتا میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ موقف یہ کرے تو لہٰذا میں وہ قرآن وہ سہولیات اپنے مدرس کو ان چیزوں کا اپنے پہلے بات ہے بس انسان کی زندگی کامیاب زندگی اور کسی کی اپنے کسی کو بڑا بنا کر اس کی بات مان کر اس سے مشورہ کر کے چلنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے عزت العلم عزت علم عزت ہے لا علم فی اس کی ذکر ہے ہی نہیں لیکن یہ علم حاصل ذلت کے ساتھ ہوتا ہے ذلت کیسی ہے جناب استاد کے سامنے بیٹھنا چٹائی پر بیٹھنا جیسے استاد کے ویسے بیٹھنا استاد کے کام کو پڑھایا کام کو پڑھنا کو کھڑا کرنا ہے کھڑا ہونا یہ ذلت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے لیکن جب حاصل ہو جاتا ہے پھر اس جیسی عزت کوئی نہیں ہوتی ہمارے قاصر لوگ کے وقت میں مثال تھے حضرت مولانا عبدالبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ کھڑو ہوا رحمت نازل کرتا ہے میں جس سال نماز پڑھتا تھا حضرت قاری صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ میں نے اگلے سال مفتی عبید اللہ کو میرے پاس رکھا اور مجھے مدرسے کی طرف سے ایک جگہ امامت ملی ہوئی تو وہاں پر نازے کی کلاس تھی صبح شام وہ کلاس میں پڑھاتا تھا وہ مدرسے کی شام تھی اور مدرسے کی طرف سے سوائی شکایتوں سے امتحان ہوتا تھا سے کیا سوائی امتحان ہوا نازے کی کلاس تھی رزلٹ بہت اچھا تھا شکائی امتحان ہوا رزلٹ بہت اچھا تھا تو محترم صاحب مولانا بٹ صاحب جو ہے ایک دن مسجد میں آ گئے میں خدمت کرتا تھا اثر کے بعد میں نے پڑھایا اور میں خدمت کرنے لگا جب واپس آیا تو ایک طرف کونے میں محترم صاحب بیٹھے ہوئے فکر کر محترم صاحب آئے ہوں میں آپ کی بات کر دیا السلام علیکم وعلیکم السلام تو میرے طرف متوجہ ہوئے کہنے کو ہے نا جی ایک تک کلام کا ہے نا جی آپ کس وقت پڑھاتے ہیں آپ کو رزلٹ تو بڑا شاندار آیا پڑھاتے کس وقت ہیں یہاں بچے بھی نہیں ہیں میں نے کو بتایا میں عصر کی نماز کے فوراً بعد بیٹھتا ہوں صرف آگے رکھنے جاتا ہوں پھر کہاں ہونے کے لیے پھر میرا دیکھ کرنے چلا جاتا ہوں مغرب کے بعد نماز کا ٹائم تھا مغرب کے بعد پھر مجھے نکل گئے کوئی بات نہیں وہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں بڑی اچھی بات ہے پہلی بات یہ کہنے لگے کہ کبھی خود سے بڑا نہیں بننا خود سے بڑا نہیں بننا کہنے لگے انسان کو وقت بناتا ہے انسان خود سے بڑا نہیں بنتا تو پہلی نصیحت کہنے کہ دو نصیحتوں پر عمل کر لو تمہاری زندگی سمجھ جائے گی پہلی نصیحت کیا ہے خود سے کبھی بڑا نہیں بنتا انسان کو وقت بڑا بناتا ہے کہ انسان ایک سال پڑھایا 2 سال پڑھایا 3 سال پڑھایا پڑھاتا رہا وقت گزرتا گیا تو انسان کی عزت بڑھتی چلی جاتی فرمایا انسان خود کو خود بڑا ہوتا چلا جاتا لیکن خود سے انسان اپنے آپ کو بڑا بنا اب میں استاد بن گیا اب میں بڑا قاری بن گیا اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ فرمایا نہیں وقت بڑا بڑا پہلی نصیحت اور اسی نصیحت کے تحت انہوں نے ایک بات اور دی فرمانے لگے بٹے کو دیکھا میں نے کہا دیکھا فرمایا بٹا ایک جگہ پڑا ہے نا جیسے بٹا ہے یہاں پڑا ہے یہ پڑا ہے
اس کو کوئی اٹھائے گا تو یہ اٹھے گا، ورنہ یہ نہیں اٹھے گا۔ فرمایا جب کہیں پڑھانا ہو تو ایسے بٹے کی طرح گر جانا، وہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس میں عزت ہے۔ فرمایا پتہ دیکھا، پتہ ہوا آتی ہے، پتہ اس کو لا کے لے جاتا، ہوا لے جاتی ہے۔ تو پتہ کبھی یہاں پڑا ہوا ہے، کبھی ادھر پڑا ہوا ہے، کبھی ادھر پڑا ہوا ہے، کبھی اس کے پیر کے نیچے آ رہا ہے، کبھی اس کے پیر کے نیچے آ رہا ہے۔ کہنے کہ پٹے کے اوپر کوئی پیر بھی نہیں رکھتا، اس کو پتہ ہے یہ تو موت آ جائے گی، یہ ٹھوکر لگے گی، میں گر جاؤں گا۔ وہ پٹے کو اٹھا کر ایک طرف کر دے گا، اس کو سیٹ کر دے گا، لیکن پٹے کو پیر نہیں رکھتا۔ اور یہ درخت کے پتے ہیں، یہ پیروں کے نیچے رونے جاتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، پٹے کی ضرورت ہے۔ جیسے پٹا ایک جگہ پڑا ہوا ہے، ایک جگہ بیٹھ جاؤ بس۔ دوسری نصیحت، دوسری نصیحت یہ ہے کہ انسان امام ہے تو مقتدیوں سے مستقل ہے، استاد ہے طلباء سے مستقل ہے۔ یہ نہ ہو پہلے طرح زمانہ ختم ہوا مٹھائی لے کر، تیرے قرآن ختم ہو گیا چاہے مٹھائی لے کر، تیرے قرآن ختم ہو گیا ایک سوٹ کا ڈبہ بھی لے آنا اور فلاں چیز بھی لے آنا، فلاں چیز بھی لے آنا۔ اور مستقل مزاج اپنے اندر بنا پیدا کرنا۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے، آپ کے باپوں کو مانو گے۔ یہ دو وسیلے ہیں۔ میری نصیحت کیا ہے؟ خود سے بڑا نہیں بننا، آپ کو وقت بنائے گا۔ اور دوسری نصیحت کیا ہے؟ مستقبل۔ ویسے بھی یہ دو باتیں کر رہے تھے، ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں وہ میزبان کتنی دیر میں آ گئے اور یہ بات ہماری الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے دونوں باتوں پر عمل کیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی اللہ نے عزت دی۔ باقی تعلیمی دور میں یا تعلیم کے بعد کسی سے ذات کے لیے کچھ مانگ رہے ہو تو لوگ وہاں پہ بتا، ہاں مدرسے کے لیے تو ہر کوئی مانگتا ہے، مدرسے کے لیے تو ہر کوئی مانگتا ہے، اور ہمارے اکابر کی تعریف ہے مدرسے کے چکر میں، کیونکہ کوئی معمولی بات نہیں تعریف ہے۔ لیکن الحمدللہ رمضان شریف میں تو آپ کے سامنے بیٹے کی تعبیر ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے بتائی ہے، یقین جانیے میرے باپوں قرآن میں بھی ایسی باتیں نہیں تھی۔ اللہ نے بتائی ہے، کیسے بتائی ہے؟ چہرے اگر مقروض ضرور ہے وہ اللہ تعالیٰ اتار دیں گے انشاءاللہ، لیکن باپوں قرآن میں بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے بیٹے خالص میں کہتا یار یہ کام ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے ہو جائے، تو ٹھیک ہے چاہتے اسے کام مشورہ کرتا رہا ہوں، چاہتے بھی ایسے کر لیں، ٹھیک ہے ایسے کر لیں، ہم کہتے گئے اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے، آپ نے ان دو نصیحتوں پر جو کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی، جو ملازم ہیں وہ بھی، جو مدرس ہیں وہ بھی، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی، ان دو نصیحتوں کو کرنے والے اللہ رب العزت بڑی عزت دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھیوں سے قاری نواز صاحب کے روزے سے اپنے انتقال ہو گئی ہے، رمضان شریف میں کے لیے دعا کرنی ہے، اور اسی طرح ایک ساتھی قاری عبدالعزیز صاحب کے حمیدی کے ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور میرے بڑے بھائی جان یہ سب میری
تعلیم کے حقیقی والد تو ہوتے ہی سب بڑا والد کے علاوہ بڑی تعلیم میں سرپرستی میرے بھائی نے بڑی کی تعلیمی دوران میں بھی کی ہے اور بعد میں بھی کی ہے. اس کے بعد میں اپنے آپ کو بالکل خدا سمجھتا ہوں. ہر پروگرام میں میرے ساتھ شرکت آنا اور بیٹھنا میرا ہر مشورہ مقصود ہے. ہر مشورہ ہر مشورے سے بتا دوں. اب میرا مشورہ اپنے عزیز اور بیٹے تاریخ صاحب سے میں کوئی بڑی کی جگہ بیٹھا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے لیے بھی دعا کریں کیونکہ اس لیے اگر انہوں نے میری تعلیم کے اندر میری تربیت کے اندر ان کا دخل ہے تو آپ کی تعلیم و تربیت میں بھی کر رہا ہے اس کا بات ہے. اس لیے ان کے لیے آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے دربار کو فرمائے اور آپ تشریف لائے. آپ کا کہتے ہیں دل سے مشکور ہوں کہ آپ فون پر اور واٹس ایپ کے میسج کے ذریعے آپ کو جیسے اطلاع ہوئی آپ سب حضرات تشریف لائے. آپ کو بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جب آپ کو بلائیں گے تو آپ ضرور شکر کریں گے اور اس عاجز کی حوصلہ افزائی کریں گے. زندگی کے لمحات کا کوئی پتہ نہیں ہے شام کب ہے کب نہیں. جس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آپ کو پتہ ہے موت کب آئے گی؟ کس نے کوئی جواب دیا کس نے کوئی جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تو بڑی لمبی لمبی امید ہے مجھے تو اتنی بھی امید نہیں ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیر رہا ہوں کہ دوسری طرف بھی پھیر سکوں گا. تو آپ نے کئی ساتھی آپ میں ایسے تھے جو پڑھ کر کے انہوں نے آپ کی زیارت کر گئے کیوں کرنا. کئی ساتھی ایسے ہیں کہ سال کے بعد زیارت کر رہے ہیں تو کیوں کرنا. اس لیے آپ حضرات کو جب بلایا جائے تو یقین جانیے میرا دل اتنا آج خوش ہے اس لیے سے آپ کو بلا نہیں کرتا. آپ تشریف لائے بڑا دل خوش ہوا. کھانا پینا یہ اوپر کا دور ہے یہ کوئی نہیں کھلا سکتا. تو اللہ رب العزت نے ساتھیوں کو توفیق دی ہے جنہوں نے آپ کو کھانے پینے میں کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ان کی جات میں ان کے بال میں کاروبار میں خوب برکت کے کام کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں اور والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا يصلح السوء إلا الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا حي يا قيوم اب آپ کے عالم اس کی بڑھتے ہیں. رب کریم ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے. یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف کر دیجیے. رب کریم ہم یہاں پر آپ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. جو کچھ کہا سنا رب کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت مولانا قائد رفیق صاحب حضرت مولانا پیر رحیم صاحب حضرت مولانا حبیب اللہ خان شدی حضرت مولانا قاری شفیق صاحب یا سب حضرات تشریف لائے ان سب کا آنا قبول کرنا. ہمارے حضرات نے جو کچھ کہا سنا رب کریم اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے درجات بلند کر دیجیے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے واقع حصہ عطا فرما دیجیے. اللہ ہم سب آپ کے گھر کے محتاج ہیں. آپ کے گھر کے محتاج ہیں. رب کریم ہمیں
गर्दन के धक्कों से महफूज फरमा, गर्दन की ठोकरों से महफूज फरमा, अल्लाह गर्दन की ठोकरों से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह ये जितने बच्चे आए हैं दूर से करीब से चलकर पैदल सवार होकर सफर करके अपने गरीब तशरीफ लाए हैं और अल्लाह इन सबका आना कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह ये बेचारे बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं कि हम अपने उस्ताद की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, हमें उस्ताद ने बुलाया है, अपने गरीब इन सबका आना कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह की कदम कदम पर इनको बरकतें और रहमतें अपनी शामिल हाल कर दीजिए। अल्लाह अपनी मदद शामिल हाल कर दीजिए। अल्लाह इस यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम को करने को कबूल फरमा लीजिए। उनके करीब साथियों ने इसमें ताउन किया है, या अल्लाह साथियों का ताउन कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उनके ताउन को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह उनके माल में बरकत अता फरमा, उनके घर में बरकत अता फरमा, उनकी जान में बरकत अता फरमा, उनकी औलाद में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनके वालिदैन की उम्र दराज फरमा, उनका साया तादेर उन पर सलामत कीजिए। अल्लाह उनका वालिदैन का साया तादेर उन पर सलामत फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन को उनकी खुशियाँ देखना नसीब फरमा। या अल्लाह हमें भी बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब कर दीजिए। अल्लाह हम सब के दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह हम सब को इखलास की जरूरत तो उससे बार-बार कर दीजिए, अपनी रज़ा नसीब फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिस मोहब्बत से ये आए हैं रब करीम अपने इनको उस मोहब्बत का बदला अता फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह जैसे आज हम यहाँ इकट्ठे हैं रब करीम हमको हमें कल क़यामत के दिन अपनी अर्श के साया के नीचे ऐसे ही जमा करवा देना। अल्लाह हमें साया अपने अर्श के साया के नीचे जमा करवा देना और ये कोसर पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में से जान नसीब फरमाना। रब करीम हम सब के दिलों में जो नीयत तमन्नाएं हैं मेरे अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। अपने खजाना गायब से उनको पूरा फरमा लीजिए। अल्लाह इखलास की दौलत अता फरमा लीजिए। या अल्लाह जितने साथी पढ़ा रहे हैं सबका पढ़ाना कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह जो नहीं आ सके जिनको इत्तेजा नहीं है मेरे अल्लाह उनको हम भी हमारी इस दुआ में शामिल कर दीजिए। या अल्लाह जो आना चाहते थे और नहीं आ सके उनको भी हमारी इस दुआ में शामिल फरमा दीजिए। इन साथियों ने मांग की है अल्लाह बीमार है अल्लाह उनको शिफाए आजिला कामिला अता फरमा दीजिए। उनको शिफाए आजिला कामिला मुस्तक़िला दाइमा अता फरमा दीजिए। अल्लाह उनको अपने घरों में खुशियों भरी जिंदगी अता फरमा दीजिए। अल्लाह उनका साया ताजे उनकी औलाद को कायम फरमा और वालिदैन के साया उनको ताजेर कायम फरमा। या अल्लाह हमारे अजीज काजी मोहम्मद नवाज साहब के रोज़े से रमज़ान मुबारक में आपके पास पहुँच चुके हैं। रब करीम उनकी मग़फ़िरत को रमज़ान मुबारक की वजह से यकीनी है मेरे अल्लाह हम उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। मेरे अल्लाह उनके दर्जात की बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह कब्र उनको रहमत अता फरमा, जन्नत फिरदौस में आला जगह नसीब फरमा। इसी तरह काजी अब्दुल साहब रब करीम उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उनकी वाइफ उनके बच्चों का आप में नासिब हो जाइए। उनके करीब उनकी सारी मुश्किलात को दूर कर दीजिए। अल्लाह अपनी खजाना गायब से उनकी मदद फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह हमारे भाईजान बड़े मुफ्ती अहमद साहब आपके पास पहुँच चुके हैं। या अल्लाह उनकी कब्र को करोड़ों रहमत से नाज़िल फरमा। मेरे वालिद साहब की कब्र पर रहमत से नाज़िल अता फरमा। या अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा। मेरी दोनों वालिदा की कब्र पर रहमत से नाज़िल फरमा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा दीजिए। अल्लाह उन्होंने जिस मुशक्क़त से जिस मोहब्बत से हमें पढ़ाया है रब करीम हमें तालीम दी है, हमें तालीम में उनका वाक़ई हिस्सा है रब करीम। और आगे वक़्त तक उन्होंने हमारी सरपरस्ती की है रब करीम। उसके बदले अपने शायान शार को बदला अता फरमा, अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमा, अजर जज़ील अता फरमा। अल्लाह जितने दोस्त अहबाब हमें दुआओं का देते हैं सबको हमारी इस दुआ में शामिल फरमा। जितने तलामज़ा नहीं आ सके रब करीम उन्हें माज़रत की अपनी माज़रत को कबूल फरमा लीजिए। रब करीम जो बीमार हैं उनको शिफाए आजिला कामिला अता फरमा। इसी तरह हमारे अजीज हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार साहब
कारी मोहम्मद इशराक साहब रब करीम वो भी आपके पास पहुँचे हुए हैं। रब करीम उनकी कब्र पर भी रहमत नाज़िल फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह इसके अलावा और जो साथी आपके पास पहुँचे हुए हैं, मेरे साथियों में से जो पहुँच चुके हैं, मेरे असातिज़ा में से जो आपके पास पहुँच चुके हैं, रब करीम सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबके दर्जात बुलंद फरमा दीजिए, सबके कब्र पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा दीजिए। रब करीम हम सब के आइज़ा कायम जितने दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तमाम की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह जितनी मग़फ़िरत होगी उनके दर्जात बुलंद फरमा दीजिए। अल्लाह उन सबको अता फरमा, जन्नत फिरदौस में आला जगह नसीब फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमें गुनाहों से पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम गुनाहों से नहीं बच सकते, आप तो बचा सकते हैं। रब करीम आपके लिए तो बचाना मुश्किल नहीं है। मेरे अल्लाह दुनिया में कोई वली, कोई बुजुर्ग खुद से नेक बनकर नहीं आया, हाँ आपने उसको नेक बनाया है। रब करीम हम सबको अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमा दीजिए। अल्लाह हमें अपने मुक़र्रबीन बंदों में शामिल फरमा दीजिए। अल्लाह हमें अपने मुक़र्रबीन बंदों में शामिल फरमा दीजिए। हमारे दर्जात बुलंद कर दीजिए। अल्लाह हम सबको नेककारी वाली, तक़वा तहारत वाली, गुनाहों से पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। हमारे घरवालों को नेक बना दीजिए, हमारी औलादों को नेक बना दीजिए। अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दीजिए। अल्लाह हमें औलादों के गमों से महफूज फरमा दीजिए, औलाद के दुखों से महफूज फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको अपनी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन घरों में बच्चे बच्चे जवान हैं उनके मुस्तक़बिल को रोशन फरमा दीजिए। उनके वालिदैन पर जो फर्ज निभाना आसान कर दीजिए, उनको बेहतरीन कदरदार ज़्यादा रिश्ते अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दीजिए। मेरे अल्लाह हमारे पास कोई नेकी नहीं है अल्लाह जो हम आपके दरबार में पेश कर सकें। रब करीम ने कुरान की निस्बत लिए फिरते हैं, एक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की निस्बत लिए फिरते हैं। रब करीम इस निस्बत की राज रखते हुए हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे गुनाह बेशुमार हैं, अल्लाह हमारे गुनाह मानते हैं रेत के ज़र्रात से ज़्यादा है, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा है, दरख्तों के कंदे बनाए गए तो उनसे भी ज़्यादा है। रब करीम हमारे गुनाह इतने तो नहीं हैं कि ज़मीन और आसमान का खला भर जाए। या अल्लाह आप तो कहते हैं ए मेरे बंदे, अगर तू इतने गुनाह लेकर आया कि ज़मीन से आसमान तक जो खला है ये भी भरा हुआ हो, तो फिर तुम तौबा गायब हो जाए तो मैं वो सारे गुनाहों को दुनिया भेंट कर देता हूँ। मेरे अल्लाह हमारे गुनाह इतने तो यकीनन नहीं होंगे। मेरे अल्लाह आप मेहरबानी कर दीजिए, फिर भी हम गुनाहगार हैं, जान मानते हैं रेत के ज़र्रात से ज़्यादा है हमारे गुनाह। मेरे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह को माफ़ कर दीजिए। मेरे अल्लाह अगर आप हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे, मेरे अल्लाह हमारे नेक आवाज़ का बड़ा घर खाली हो जाएगा। अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दीजिए। अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दीजिए। हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह मुसलमान जहाँ कहीं परेशान है सबकी परेशानियों को दूर कर दीजिए। या अल्लाह निकाले शराब में या अल्लाह इतनी बड़ी मुसीबत लोगों पर आई है। या अल्लाह बारिश ज़मीन पानी उड़ल रही है, आसमान बारिशें बरसा रहा है। उनके करीब वो बेचारे मासूम डूबे हुए हैं। उनके करीब कितने लोग अल्लाह इस मुहावरे में शहीद हुए हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह जो बेरोज़गार हुए हैं अल्लाह उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा दीजिए। अल्लाह अपने खजाना गायब से उनकी मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह जो बेसरो सामान है, या अल्लाह जिनको अपनी छत नहीं है, अल्लाह बेचारे बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, रब करीम उनको अपना घर अता फरमा दीजिए। अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया कर दीजिए। अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया कर दीजिए। अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया कर दीजिए। मेरे अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया कर दीजिए सब अपने घरों की छत के नीचे आ जाएं। अल्लाह इस अज़ाब को टाल दीजिए। अल्लाह इस वालों पर अब भी अज़ाब है,
अपने करीब बस कर दीजिए, मेरे अल्लाह बस कर दीजिए, मेहरबानी कर दीजिए। या अल्लाह उन लोगों पर अपने अज़ाब को खत्म करवा दीजिए। अल्लाह हमसे भी अपने अज़ाब को उतार दीजिए। अल्लाह हमसे भी अपने अज़ाब को हज़म कर दीजिए। अल्लाह आपको उस वक्त तक बुलाना ज़रूरी है जब तक आप नाराज़ हैं। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह इस महफिल में सब हुफ़ाज़ हैं, सब तेरे कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। अल्लाह सब तेरे कलाम पढ़ने वाले हैं। अल्लाह इन हुफ़ाज़ की हिदायत कीजिए। अल्लाह इस मजलिस में या अल्लाह मासूम बच्चों ने भी हाथ उठाए हुए हैं। फिर अल्लाह शैतान ने माना बहुत गुनाह हुआ है। या अल्लाह लेकिन आपने फरमाया है जब मेरा बंदा मेरे सामने हाथ उठाता है तो मैं शर्म से उनके हाथों को कबूल कर लेता हूँ। अल्लाह ये हुफ़ाज़ या अल्लाह ये मासूम बच्चे या अल्लाह सफेद बालों के साथ अब आपके सामने हाथ उठाए बैठे हैं। अल्लाह हमारे इन हाथों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमारे इन हाथों को कबूल फरमा लीजिए। मेरे अल्लाह अगर आपने नहीं बख्शा फिर भी बख्श दीजिए। अल्लाह आपने नहीं बख्शा फिर भी हमें बख्श दीजिए। अल्लाह हमें बख्श दीजिए, हमारे घर वालों को बख्श दीजिए, हमारे बड़ों को बख्श दीजिए, हमारे छोटों को बख्श दीजिए, हमारे रईस अकारिब को बख्श दीजिए। अल्लाह हम सबके गुनाहों को बख्श दीजिए, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दीजिए। अल्लाह आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, मेरे अल्लाह आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह आपने फरमाया अल्लाह आपके लिए मुश्किल भी नहीं है, यह अल्लाह आपके लिए मुश्किल भी नहीं है। अल्लाह आपने फरमाया अल्लाह आपने ऐलान किया अल्लाह अपनी सिफत गफूर को वाज़ेह कर दीजिए, ज़ाहिर कर दीजिए। हम सबके गुनाहों को दुनिया भेंट कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फज़ल व करम से कबूल कर दीजिए। अल्लाह अपने फज़ल व करम से कबूल कर दीजिए। अल्लाह अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा दीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह मेहरबानी कर दीजिए, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए और हमें नेककारी वाली तक़वा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा लीजिए। जितने बीमार हैं जो सबको शिफाए आजिल अता फरमा, जो घरों में बीमार हैं उनको शिफाए आजिल अता फरमा, जो अस्पतालों में हैं मेरे अल्लाह उनकी शिफाए आजिल अता फरमा दीजिए। या अल्लाह मेरी बेटी जिसके जानवर उसको शिफाए आजिल अता फरमा दीजिए। अल्लाह उनको शिफाए आजिल अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको अपने बच्चों की खुशियाँ कर दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंtat तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।